آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے لائی ڈیٹیکٹر کیسے کام کرتے ہیں، کیسے ایک مشین کسی انسان کے سچ بولنے اور جھوٹ بولنے کو پکڑ سکتی ہے، بجلی ایک بندے کی جان کیسے لے لیتی ہے، جب کپڑے گیلے ہوتے ہیں تو ان کا رنگ زیادہ گہرا کیوں نظر آتا ہے، سمندر کا پانی نمکین کیسے ہوتا ہے، سنگر اور ایکٹر ریکارڈنگ کے دوران ہیڈ فونز کیوں پہنتے ہیں، اور ایسے بہت سے انٹرسٹنگ فیکٹس جن کے بارے میں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے شروع سے آخر تک یہ ویڈیو۔ آپ نے اکثر موویز اور ٹی وی شوز میں دیکھا ہوگا کہ ایک بندے کے ساتھ ایک مشین اٹیچ کر دی جاتی ہے اور اس سے سوالات پوچھے جاتے ہیں اور مشین یہ بتاتی ہے کہ یہ بندہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، جسے دیکھ کر آپ کو بھی کافی حیرانگی ہوتی ہوگی کہ آخر ایک مشین کیسے کسی بندے کے سچ بولنے اور جھوٹ بولنے کے بارے میں بتا لیتی ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ یہ مشین آخر کیسے کام کرتی ہے۔ اس مشین کو دراصل لائی ڈیٹیکٹر یا پولی گراف کہا جاتا ہے۔ جب کسی بندے کا پولی گراف ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ سینسرز لگا دیے جاتے ہیں۔ یہ سینسرز اس بندے کے دل کی دھڑکن، نبض کی رفتار، بلڈ پریشر اور پسینے کو ریکارڈ کرتے ہیں، اور کبھی کبھار مشین کے ماڈل کے مطابق ان چاروں سائنس کے ساتھ ساتھ ہاتھوں اور پیروں کی حرکات کو بھی ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ اور پھر اس بندے سے عام سوالات پوچھے جاتے ہیں اور ان سوالات کے اندر ہی وہ سوال بھی پوچھ لیا جاتا ہے جس کے لیے یہ ٹیسٹ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنے والے بندے کے سائنس میں واضح تبدیلی ہوتی ہے، جیسے کہ بلڈ پریشر کا بڑھنا، نبض کی رفتار کا تیز ہونا، زیادہ پسینہ آنا، ہاتھوں اور پیروں کی نروس موومنٹس، جس سے یہ مشین اس انسان کے جھوٹ کو پکڑ لیتی ہے۔ اس ٹیسٹ کے ریزلٹس کو صرف 87% تک ہی صحیح مانا جاتا ہے، کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی معصوم انسان جو سچ بول رہا ہو لیکن نروس ہونے کی وجہ سے جھوٹا ٹھہر جائے، اور کوئی چالاک انسان جھوٹا ہونے کے باوجود بھی سچا ٹھہر جائے، اس لیے کورٹس میں اس کے ریزلٹس کو نہیں مانا جاتا۔ سمندر کا پانی نمکین ہوتا ہے، لیکن آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ پانی تو بے رنگ اور بے ذائقہ ہوتا ہے، تو پھر سمندر کا پانی نمکین کیسے ہو گیا؟ دراصل ہوا میں موجود کاربن ڈائی آکسائڈ بارش کے پانی سے مل کر اس میں تیزابیت پیدا کر دیتی ہے، اور جب یہی بارش چٹانوں پر پڑتی ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ ان میں سے معدنی نمکیات کو الگ کر لیتی ہے، جو کہ بارش کے بہتے ہوئے پانی کے ساتھ بالآخر سمندر میں پہنچ جاتے ہیں، اور ان نمکیات میں زیادہ تر سوڈیم اور کلورائڈ ہوتا ہے۔ یہ وہی آئنز ہوتے ہیں جو ہمارے گھروں میں استعمال ہونے والے نمک کے بنیادی اجزاء ہیں۔ سمندر میں موجود کچھ نمکیات تو سمندری پودے اور جانور استعمال کر لیتے ہیں، جبکہ باقی سمندر میں جمع ہوتے رہتے ہیں۔ اس طرح سمندری آتش فشاں بھی نمکیات میں اضافہ کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سمندر کا پانی نمکین ہوتا ہے۔ جہاز میں سفر کرنے والے مسافروں کو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے موبائل فون، لیپ ٹاپس بند کر دیں یا پھر انہیں ایروپلین موڈ پر لگا دیں، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ انہیں ایسا کرنے کے لیے کیوں کہا جاتا ہے؟ دراصل موبائل فون اور لیپ ٹاپس وغیرہ عام موڈ میں ریڈیو ویوز خارج کرتے ہیں۔ یہ ریڈیو ویوز پائلٹ کے کمیونیکیشن سسٹم، جس کے ذریعے وہ اپنے گراؤنڈ سٹاف کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے، کو متاثر کرتی ہیں، لیکن جب انہیں ایروپلین موڈ پر لگا دیا جاتا ہے تو یہ اس طرح کی ریڈیو ویوز خارج نہیں کرتی۔ اس لیے تمام مسافروں کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے موبائل فونز کو بند کر دیں یا ایروپلین موڈ پہ لگا دیں۔ چوئنگم کے بارے میں آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ اگر آپ چوئنگم کو نگل لیں تو وہ 7 سال تک معدے کے اندر رہتی ہے، لیکن حقیقت میں ایسا ہرگز نہیں ہے۔ چوئنگم ایسے میٹیریل سے بنی ہوتی ہے جسے ہمارا معدہ ہضم نہیں کر پاتا۔ اگر چوئنگم کھاتے ہوئے آپ غلطی سے اسے نگل لیں تو یہ 7 سال تو کیا 7 ہفتے بھی آپ کے معدے میں نہیں رک سکتی۔ یہ 40 گھنٹے کے اندر اندر فضلے کے ذریعے باہر خارج ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھار غلطی سے ایک آدھی چوئنگم نگل لینا تو نقصان دہ نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ اس چیز کو اپنی بری عادت بنا لیں تو یہ آپ کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے اور آپ کی خوراک کی نالی کے پھٹنے کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ بجلی کی اہمیت سے انکار تو کوئی نہیں کر سکتا، لیکن یہی بجلی بہت سے لوگوں کی جان کے جانے کا سبب بھی بنتی ہے۔ اکثر جب کسی بندے کو ہائی وولٹیج کا کرنٹ لگتا ہے تو وہ بندہ کچھ ہی منٹوں میں موت کی نظر ہو جاتا ہے، لیکن بجلی کیسے کسی بندے کی جان لے لیتی ہے؟ دراصل ہمارے جسم میں بجلی سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت تو موجود ہوتی ہے، لیکن ایسا صرف کم وولٹیج کے کرنٹ پر ہی ممکن ہوتا ہے۔ جب کسی بندے کو ہائی وولٹیج کا کرنٹ لگتا ہے تو وہی دل جو نارمل حالات میں 60 سے 100 بیٹس پر منٹ کی رفتار سے دھڑکتا ہے، 50 سے 60 بیٹس پر سیکنڈ کی رفتار سے دھڑکنے لگتا ہے۔
جس کی وجہ سے دل اپنا کام صحیح سے نہیں کر پاتا، اور دل کا جو کام جسم کو خون پہنچانا ہوتا ہے وہ نہیں ہو پاتا، اور جب باقی جسم کو خون اور آکسیجن نہیں ملتی تو انسان منٹوں میں ہی موت کی نظر ہو جاتا ہے۔ اکثر چمگادڑ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھ نہیں سکتی، لیکن یہ بات حقیقت کے بالکل برعکس ہے۔ چمگادڑ بالکل بھی اندھی نہیں ہوتی، دراصل اس کے کان بہت تیز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے تیز اندھیرے میں وہ اپنے کانوں کا استعمال کرتے ہوئے اپنی خوراک تک پہنچ جاتی ہے، اور دن میں اپنی آنکھوں کا استعمال کر کے روشنی کی مدد سے اپنے شکار تک پہنچتی ہے۔ یہ کم روشنی میں ایک انسان سے بھی بہتر طور پر دیکھ سکتی ہے۔ چمگادڑ کے اندھا ہونے کا کانسیپٹ دراصل اس کے اڑنے کے انداز کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، جسے دیکھ کر واقعی ایسے ہی لگتا ہے جیسے کوئی اندھا انسان اندھیرے میں ادھر ادھر ٹکراتا پھر رہا ہو۔ جب کپڑے گیلے ہوتے ہیں تو وہ تیز اور گہرے رنگ کے نظر آتے ہیں، لیکن جب وہی کپڑے سوکھ جاتے ہیں تو وہ ہمیں چمکدار اور ہلکے رنگ کے نظر آتے ہیں۔ دراصل جب ہم کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں تو سورج کی روشنی یا بلب کی روشنی اس چیز سے ٹکرا کر ہماری آنکھوں کی طرف آتی ہے، جس کی وجہ سے اس چیز کا رنگ اور برائٹنس ہمیں نظر آتی ہے۔ لیکن جب کپڑے گیلے ہوتے ہیں تو روشنی کپڑوں میں موجود پانی سے ٹکرا کر منتشر ہو جاتی ہے، اور کم روشنی ہماری آنکھوں تک پہنچ پاتی ہے، جس سے ہمیں کپڑوں کا رنگ زیادہ گہرا اور تیز نظر آتا ہے۔ لیکن جب کپڑے سوکھے ہوتے ہیں تو زیادہ روشنی کپڑوں سے ٹکرا کر ہماری آنکھوں میں پہنچتی ہے، جس سے ہمیں کپڑے روشن اور چمکدار نظر آتے ہیں۔ ایک چیز آپ نے اکثر نوٹ کی ہوگی کہ جب آپ کسی سنگر کو آڈیو اسٹوڈیو میں آڈیو ریکارڈ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس نے اپنے کانوں میں ہیڈ فونز لگائے ہوتے ہیں، جنہیں دیکھ کر اکثر ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ ہیڈ فونز انہوں نے کیوں لگائے ہوئے ہیں؟ کیا یہ ایک کلچر ہے، یا پھر ہیڈ فون لگانے سے وہ زیادہ اچھے لگتے ہیں، یا پھر اس کی کوئی اور وجہ ہے؟ دراصل یہ ہیڈ فونز خاص قسم کے ہیڈ فونز ہوتے ہیں جن کے لگانے سے سنگرز کو ارد گرد کا شور سنائی نہیں دیتا، اور وہ اپنی آواز کو واضح اور صاف طور پر سن سکتے ہیں، جس سے انہیں اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کا مائک صحیح ایڈجسٹ ہے یا نہیں، ان کی آواز کی کوالٹی کہیں کم یا زیادہ تو نہیں ہو رہی، اور وہ اپنے سروں کو صحیح سے ادا کر رہے ہیں یا نہیں۔ یہ ہیڈ فونز ان کے لیے ایک فیڈ بیک کی طرح کام کرتے ہیں، جس سے وہ اپنے گانے کو بہتر اور اچھے انداز میں ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ مزید انفارمیشن سے بھرپور ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے فیکٹ کارنر 1.0 اینڈ میک شور ٹو سبسکرائب اینڈ کامنٹ۔